سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ یعنی بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے اس کے مطابق میں اس کے ساتھ کام کیا کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رب کو پکارنے کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ رب فرماتا ہے مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوا کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید رکھے گا، امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ پکارتے رہے، بندہ بولتا ہے یار دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی، ایک دو دفعہ دعا کی، اس کے بعد تھکار کے بیٹھ گیا۔ رب فرماتا ہے کہ جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور مجھے پکارتا رہے گا تو میں تیرے گناہوں کی مغفرت فرماتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تیرے گناہوں کی دعا کرتا ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اور یہی وہ سب سے اہم دعا ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ دعاؤں کی مغفرت کی دعا کا ذہن تو پھر بندہ وہی کرتا ہے نا جس کا یہ ذہن ہو، ورنہ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو دنیا سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ بالکل، کاروبار اچھا ہو جائے، مکان اپنا ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، دنیا ملنے کی دعائیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں یہی عرض کرنے والا تھا کہ یہ مغفرت کی دعا تو شاید ذرا پیچھے چلی جاتی ہے، بلکہ آپ بھی ماشاءاللہ امام صاحب ہیں، دعا کا تجربہ رہتا ہے، یہ دعا کرواتے ہی ہیں۔ تو دعا کے اندر جب تک یہ چل رہا ہوتا ہے یا اللہ گناہ معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، تو پیچھے سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ آمین آمین، ہلکی آواز ہوتی ہے، ہلکی، اور جو ہی آتا ہے اللہ مسائل کو دور فرما دے، آمین، آواز والیوم جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے شاید یہ مناظر دیکھے ہوں گے مسجدوں کے اندر۔ جی تو یہ ایک چیزیں نوٹ کر سکتا ہے اور کوئی، جب تک وہ مغفرت کی اور یہ دعا چل رہی ہے تو ساؤنڈ نیچے، اور جو ہی مسائل کے حوالے سے بات آئی تو آواز اوپر چلی گئی، حالانکہ یہ زیادہ اہم چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دعا مانگنے سے مت اکتاؤ، کیونکہ دعا کی ہمراہی میں کوئی ہلاک نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایت یوں مزید پوری ملا کرتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ یعنی دعا یہ اصل میں خود بھی ایک عبادت ہے، جی، بلکہ حدیث میں آتا ہے مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے۔ یہ دعا خود ایک باقاعدہ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اور بڑی عزت والی چیز ہے۔ اور ایک اور روایت بڑی زبردست ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسے یہ پسند ہو کہ تنگ دستی کے وقت اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ خوشحالی کے عالم میں وہ کثرت کے ساتھ دعا کرے۔ کیا بات ہے، جس وقت خوشحال ہے اس وقت وہ رب کو یاد رکھے، رب کو پکارتا رہے، رب سے دعا کرتا رہے۔ تو جب وہ تنگ دستی کے عالم میں ہوگا، مشکلات کے عالم میں ہوگا، تو اب اس کی دعا جلد مقبول ہو جائے گی۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب دعا کی باری کب آتی ہے ہمارے یہاں؟ جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کوئی مسئلہ ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی بیماری ہو گئی، تو پہلے تو سارے جو دنیاوی اسباب ہیں، یہ جو کوششیں ہیں، اس حکیم کو دکھا لیں، اس حکیم کو دکھا لیں، اس ڈاکٹر کو، اس ڈاکٹر کو، جو اپنے بس میں تھا وہ سب کر لیا۔ اس وقت تک دعا نہیں یاد آئی، اس وقت تک ورد وظیفے یاد نہیں آئے۔ جب ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے سب نے جواب دے دیا کہ اب جی اس کو لے جاؤ، بس دعا کی حاجت ہے، تو اب جناب وہ آیت کریمہ کا ورد بھی ہو رہا ہے، پھر وظیفے اور اوراد بھی یاد آ رہے ہیں۔ پہلے رب کو یاد کیا جائے، اسے پکارا جائے، پھر اسباب بھی ظاہر اختیار کیے جائیں گے، ایسا نہیں اسباب کی، تو پہلے رب کو پکار لیا جائے، تو یہ بہتر طریقہ کار ہے اس کے مطابق۔ اور چھوٹی سی چھوٹی بات پہ شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کا ایک بیان سن رہا تھا بہت پرانا، اس میں آپ یہی ترغیب ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہو، آپ کی چپل ہی ٹوٹ گئی چلتے چلتے، تو آپ اس میں بھی دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں پہلے عرض کر لیں، اور اس کے بعد ظاہر اسباب تو آپ اختیار کریں گے ہی۔